امریکی فوج کے ایران پر مسلسل تیسری رات حملے۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی فوجی اہداف پر نئے حملے مکمل کر لیے۔ ایران میں بوشہر، چابہار، جسکو، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس کو نشانہ بنایا۔ وسطی ایران کے شہر امیریہ میں بھی میزائل حملے کے اطلاعات۔ ساحلی دفاعی نظاموں، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا ہے کہ اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہورمز میں خلاف ورزی کرنے والے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا۔ ٹینکرز نے وارننگ کو نظر انداز کیا، نیویگیشن سسٹمز بند کر کے بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ آبنائے ہورمز میں جاہر دشمن کے ساتھ تعاون آبنائے ہورمز کے دوبارہ کھلنے میں تاخیر کا باعث بنے گا اور عالمی توانائی بحران پیدا کرے گا۔ بحرین کے جفیر اڈے پر ہتھیاروں کے گودام، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی فوجیوں کی رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے کا بھی اعلان۔ بحرین کا فضائی دفاعی نظام سے ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آبنائے ہورمز میں 2 ایرانی کروز میزائلوں سے اس کے 2 ٹینکر جہازوں پر حملہ ہوا ہے۔ واقعہ عمانی علاقائی پانیوں میں پیش آیا۔ ٹینکر پر حملے میں عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک ہو گیا۔ 8 افراد زخمی ہیں۔ دونوں ٹینکروں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر مزید حملوں کا اعلان۔ کہا آبنائے ہورمز سے متعلق ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وسطی ایران کے کوہ گولان غازلہ کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ ایرانی مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی، ایران نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ ایران سے ڈیل ممکن ہے، بمباری سے زیادہ ایران کی ناکہ بندی فائدہ مند ہے۔ ٹرمپ کا آبنائے ہورمز کی دوبارہ ناکہ بندی اور آبنائے ہورمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لینے کا بھی اعلان۔ کہا آبنائے ہورمز میں جن ممالک کے تحفظ میں ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں گے۔ امریکہ کو آبنائے ہورمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے علاوہ دیگر ملکوں کو آبنائے ہورمز آزادانہ استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ امریکی سینٹ کام نے پاکستانی وقت کے مطابق 15 جولائی رات 1 بجے سے آبنائے ہورمز کی ناکہ بندی شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران آبنائے ہورمز کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہورمز کا محافظ بننے کی خواہش پر رد عمل۔ کہا ٹرمپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنائے ہورمز سے تجارتی جہازوں کو محفوظ اور پرامن گزرگاہ کی سہولت دیتا ہے اسے اس خدمت کا معاوضہ ملنا چاہیے، لیکن 20% بہت زیادہ ہے۔ ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج کے ساتھ رابطے کیے بغیر ہورمز میں امریکی انتظامی سرگرمی کی مزاحمت کریں گے۔ امریکہ سے تعاون اور لاجسٹک مدد کو ایران کی خود مختاری، سلامتی کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا۔ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے نے 15 جولائی تک کونسلر اپائنٹمنٹس منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں امریکی کونسل خانے میں بھی 15 جولائی تک کونسلر سروسز متاثر۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث امریکی سفارت خانے کا فیصلہ۔ کہا مقررہ تاریخوں پر اپائنٹمنٹ رکھنے والے افراد سفارت خانے نہ آئیں۔ نئی اپائنٹمنٹ سے متعلق درخواست گزاروں سے خود رابطہ کیا جائے گا۔ عرب امارات سے غیر ہنگامی امریکی سرکاری عملے کو باہر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق معمول کی تمام امریکی ویزا سروسز تاحکم ثانی معطل رہیں گی۔ پاسپورٹ اور دیگر ہنگامی کونسلر خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ یمن سے حوثیوں کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ سعودی اتحادی فورس کے مطابق سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرایا۔
پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا پاکستان سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کرے۔ یمن میں پائیدار امن جامع سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز خام تیل کی قیمتوں میں مزید 2% اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں $1.68 اضافے سے $85 تک پہنچ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت تقریباً $80 فی بیرل ہو گئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکی سے کم اور بھارت کی تقریباً برابر ہیں۔ آبنائے ہورمز کی دوبارہ بندش سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ پیٹرولیم پرائسنگ کمیٹی کا آئندہ اجلاس حتمی ہوگا، جس کے بعد سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روز کے سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکی پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترکی کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی FBI ہیڈ کوارٹرز آمد۔ FBI ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ڈائریکٹر FBI کش پٹیل نے کہا کہ ہماری شراکت داری نہایت اہم ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی ہم مل کر مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ پاکستانی وزیر داخلہ کی میزبانی کرنا باعث اعزاز ہے۔ FBI خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے تعاون کو بے حد سراہتی ہے۔ ملک کے اندر اور باہر سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی اور خصوصی تربیت پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاک فوج FC بلوچستان اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ مزید 3 خارجی ہلاک۔ فتنۃ الہندوستان کے مارے گئے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا کوئٹہ اور زیارت میں دھرنا جاری۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ حکومتی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا۔ دھرنے کے قریب کنٹینر میں 8 پولیس اہلکاروں کی میتیں رکھی ہوئی ہیں۔ 7 جولائی کو زیارت کے علاقے مانگی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ثانیہ زیارت کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ دہشت گردوں اور ہمسایہ ممالک کی پراکسی سے لڑنے کے لیے ہماری فورسز ہیں۔ اس صورتحال میں ہم اپنی فورسز کو صوبے سے ہٹا نہیں سکتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کے بیان پر افسوس کا اظہار۔ کہا کیا شہید کی جان کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ بلوچستان کو دہشت گرد نے سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر نشانہ بنایا۔ بلوچستان کے حوالے سے حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں اس پر بھرپور عمل ہو رہا ہے۔ دہشت گرد مذہبی ہو یا صوبائی، اس کا مقصد ایک ہے، دونوں ہی پراکسی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کے خلاف ایکشن پر ایک بیانیے کی ضرورت ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانی امور اون چودھری کا مولانا فضل الرحمان سے شہداء کے لواحقین اور پوری قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کہا مولانا فضل الرحمان نے شہادت جیسے عظیم رتبے کو تنخواہ سے جوڑ دیا ہے۔ شہادت تنخواہ سے نہیں، حب الوطنی، ایمان اور جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان شہداء اور ان کے اہل خانہ کی توہین ہے۔ اپنے شہداء پر فخر ہے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج پوری قوم امن اور سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔ کوہاٹ کے نواحی علاقے مالگیر میں بارش کے دوران کچے مکان کی چھت گر گئی۔
मलबे तले दबकर बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद जान बहक, 12 जख्मी। हादसे के वक्त घर में तकरीब जारी थी। अटक में बारिश से दीवार गिर गई, 5 अफराद जख्मी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में बारिश के बाद बरसाती नदियों में तुग़यानी। बारिश के बायस मुल्तान, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। बहावलपुर, कोटअद्दू में भी आंधी के बाद बारिश। कराची में दौरान डकैती कत्ल किए गए डॉक्टर आकाश के लवाहिकीन का एहतजाज। मकतूल आकाश की लाश 3 तलवार सिग्नल पर रखी। एहतजाज में वकला बरादरी की भी शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की 3 तलवार चौरंगी पहुंचकर मकतूल के वर्सा से मुलाकात। इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। पीर को कराची 3 तलवार पर बैंक से रकम निकलवाने वाला नौजवान फायरिंग से कत्ल हो गया था। वाक़े की वीडियो भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक बैंक से रकम निकालकर दूसरे बैंक जा रहा था। उसके पास 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट थे। गाड़ी बैंक के पास जैसे ही रुकी, डाकू भी पीछे से आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चलाई तो डाकू ने भी गोलियां चला दी। मुलजिम से एक पैकेट लूटकर मौके से फरार हो गए। 28 साला डॉक्टर आकाश 2 साल से जिन्ना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का दौरान डकैती नौजवान डॉक्टर आकाश के कत्ल पर इजहार अफसोस। मुलजिमान को फौरी कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में ऑनलाइन ऑर्डर से असलहे की होम डिलीवरी का इंकशाफ। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल में इस्तेमाल किया गया असलहा ऑनलाइन ऑर्डर करके हरीपुर से इस्लामाबाद मंगवाया गया था। कत्ल के मुलजिम साद अब्बासी ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि उसने दोस्त की शादी में हवाई फायरिंग करने के लिए चंद माह कबल हरीपुर से ऑनलाइन ऑर्डर करके असलहे की होम डिलीवरी हासिल की थी। मुलजिम साद अब्बासी ने गुज़श्ता दिनों ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साद अब्बासी को लड़की को हिरासत करते देखकर वहां पहुंचे थे। मना करने पर मुलजिम ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया था। नौशहरा में इश्तिहारी मुलजिमान के ठिकाने पर छापा, असलहा बरामद। मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक बरामद असलहे में 3 MG और 6 क्लाशनकोव भी शामिल हैं। हजारों कारतूस के अलावा मैगजीन, वॉकी टॉकीज और दूरबीन भी शामिल। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सोहा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। केस दायर करने या नज़र-ए-सानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करें। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मारगला हिल्स नेशनल पार्क में वाक़े मोनाल रेस्टोरेंट को 3 माह में मुकम्मल ख़त्म और गिराने का हुक्म दिया था। पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम में 75 अरब रुपए का हिसाब गायब। ऑडिट को न मनसूबों की तफसील मिली, न अखराजात का मुकम्मल हिसाब। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को 75 अरब रुपए जारी किए गए। 75 अरब रुपए में से जारी रकम अरकान पार्लियामेंट को भी जारी की गई। 75 अरब रुपए खर्च हुए मगर काबीना डिवीजन अरबों रुपए के अखराजात की दस्तावेजी शहादत पेश न कर सका। 75 अरब की तकसीम का सूबाई सतह पर रिकॉर्ड भी दस्तियाब नहीं। ऑडिट हुकाम की अरबों रुपए के फंड्स की निगरानी के लिए मरकजी निज़ाम कायम करने की सिफारिश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए सयाहत और सकाफत अदील इकबाल के रवैये के खिलाफ गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल समेत 3 आला अफसरान ने अपने तबादले के लिए दरख्वास्त दे दी। कहा हालिया फील्ड विजिट के दौरान बाज़ अवामी बयानात से इदारे का वर्किंग माहौल मुतासिर हुआ। दरख्वास्त किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं, ज़ाती वजूहात पर मबनी है। अदील इकबाल का मौक़िफ़ है कि अवामी शिकायत पर गलियात का दौरा किया, जिसने भी गैर कानूनी तामीरात कराई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर किसी ने ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की है तो ये उनका ज़ाती मामला है। अदील इकबाल ने कुछ रोज़ पहले गलियात का दौरा किया था। दौरे के दौरान मुआविन खुसूसी का अफसरान के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा।
صادق آباد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر BISP کا خواتین پر تشدد۔ پولیس کے مطابق امدادی رقم کے لیے آنے والی خواتین کو رش کے دوران تھپڑ مارے گئے، گارڈ نے دھکے دیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور گارڈ کے خلاف مقدمہ درج، گارڈ گرفتار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فرار، تلاش جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کی ملاقات۔ ڈاکٹر العیسیٰ نے اسلام آباد مفاہمت پر دستخط کے سلسلے میں نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور مسلم ورلڈ لیگ کے درمیان مشترکہ ترجیحات پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کی موجودہ صورتحال پر مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کی تعریف کی۔ مسلم دنیا کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے کوششوں کی اہمیت پر زور۔ انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے تدارک میں پاکستان اور مسلم ورلڈ لیگ کے تعاون پر اظہار اطمینان کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحال معاشرہ ممکن نہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔ کہا OIC ممالک خواتین کے معاشی استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور اقدامات کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تادر نے خطاب میں کہا کہ افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو درپیش مسائل پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ تنازعات، قبضے اور انسانی بحرانوں میں خواتین اور بچیاں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ وفاقی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نئے سیکریٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار کیرولین روڈزویگز کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی قوانین، بین الاقوامی معاہدوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا احترام یقینی بنایا جانا چاہیے۔ جموں کشمیر اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل اور مخلصانہ عمل درآمد ضروری ہے۔ امباپے کا جلوہ برقرار رہے گا یا لامین یامال کا جادو سر کر بولے گا؟ فیفا ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل اسپین اور ٹیم فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل میں بدھ کو ارجنٹینا اور انگلینڈ مد مقابل ہوں گے۔ فائنل 20 جولائی کو ہوگا۔ امریکہ کے وفاقی جج نے انٹرنل ریونیو سروس کے خلاف مقدمے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نمائندگی کرنے والے وکلا کو پیشہ ورانہ سزائیں سنا دیں۔ جج نے کہا صدر ٹرمپ اور ان کے 2 بیٹوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا، محکمہ انصاف کی سرزنش کرتے ہوئے قرار دیا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے IRS کے خلاف مقدمہ غیر مناسب مقصد کے لیے تھا۔ وہ عدالتی عمل میں ہیرا پھیری کرنا چاہتے تھے اور ایک ایسی متنازع ڈیل کو قانونی درجہ دینا چاہتے تھے جس سے انہیں ٹیکس میں تحفظ ملتا۔ لاہور کے علاقے باٹا پول میں سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے 9 سال کی لڑکی ڈوب گئی۔ بچی کو پول سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جان پر نہ رہ سکی۔ 9 سالہ دامین فاطمہ فیملی کے ہمراہ واٹر پارک آئی تھی۔ مقدمہ درج۔ ترجمان DIG آپریشنز کے مطابق بچے کی موت واٹر پارک کے کھلے مین ہول میں گرنے سے ہوئی۔ واٹر پارک مینیجر اور سیکیورٹی انچارج سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں 7 سال کا بچے نالے میں گر کر جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچہ کھیلتے ہوئے نالے میں گر کر جاں بحق ہوا۔ لاش نالے سے نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ بالا کوٹ میں زلزلے کے ملبے سے بچے کی باقیات 21 سال بعد برآمد۔ والد کے مطابق 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں 4 سالہ جوان شفیق لاپتہ ہو گیا تھا۔ گھر کے 8 افراد زلزلے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ مکان کی دوبارہ تعمیر کے دوران ملبے کے ڈھیر سے بچے کی باقیات ملی ہیں۔ ملبے سے ملنے والے کپڑوں اور جوتوں سے بیٹے کی شناخت ہوئی۔ کوٹ ادو کے سابق MPA نیاز حسین گشگوری دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق نماز جنازہ آج اڈا 1R میں ادا کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی حسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ اور غیر قانونی معطلی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے آبی تحفظ اور ذریعہ معاش کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ حسن اقبال کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پائیدار ترقی سے متعلق اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب۔ کہا بھارتی اقدام بین الاقوامی معاہدوں کے احترام کے اصولوں کے بھی منافی ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ سینٹ کو کرپٹو کرنسی کے ضوابط کا کلیئرٹی ایکٹ منظور کرنا چاہیے، امریکی سبقت برقرار رکھیں، چین کو کسی بھی معاملے میں امریکہ سے جیتنے کا موقع نہ دیں۔ ٹرمپ نے امریکی کرپٹو کرنسی کے ضوابط کا کلیئرٹی ایکٹ منظور کرنے کے لیے امریکی سینٹ کو انتقال کر جانے والے سینیٹر لنزی گراہم کا واسطہ بھی دیا۔ ایران نے آبنائے ہورمز کے محافظ بننے کے دعوے دار ٹرمپ کو لنزی گراہم کی قبر کا محافظ بننے کا مشورہ دے دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، ایران کو آبنائے ہورمز کی حفاظت کے لیے غیر ملکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آبنائے ہورمز پر انحصار کم کرنے کے لیے یو اے ای میں نئی بندرگاہ بنانے کا منصوبہ۔ برطانوی اخبار کے مطابق اماراتی لاجسٹک کمپنی کا مشرقی ساحل پر نئی بندرگاہ کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ نئی بندرگاہ کا مقصد دبئی کی جبل علی بندرگاہ پر انحصار کم کرنا ہے۔ برطانوی پولیس نے مبینہ طور پر اسلامی اجتماع کو نشانہ بنائے جانے کے خطرے پر 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حکام کو مذہبی تقریب کے حوالے سے ممکنہ سنگین خطرے کا علم ہوا تھا۔ اتوار کو ہونے والی تقریب کو مقررہ وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا۔ گرفتار کیے گئے افراد کی عمریں 27 سے 60 سال کے درمیان ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر شبیر احمد کے ملک بدری کے لیے تمام ممکنہ مواقعوں پر غور کا اعلان۔ کہا، قانون میں ترمیم کر کے امیگریشن ایکٹ 1971 کی دفعہ 7 کا اطلاق ختم کریں گے۔ ترمیم سے وزیر داخلہ کو وہی اختیار حاصل ہوگا جیسے اسے کسی شہری کی شہریت ختم کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ شبانہ محمود نے ساتھ ہی کہا، اس ترمیم سے شبیر احمد کی بے دخلی کی ضمانت نہیں ملتی۔ کم عمر لڑکیوں سے سنگین جنسی جرائم میں ملوث شبیر احمد کو جمعرات 2 جولائی کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ 2012 میں شبیر احمد کی برطانوی شہریت منسوخ کر دی گئی تھی۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 میچز کی T20 سیریز آج سے کراچی میں شروع ہوگی۔ ٹیموں کی تیاریاں مکمل، دونوں ٹیموں کی کپتانوں نے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی۔ پاک جنوبی افریقہ انڈر 19 سیریز کے میچز شام 7 بجے شروع ہوں گے۔ جیو سپر پر نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والی سیریز کے تمام میچز براہ راست نشر کریں گے۔